ادھر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا، تو ہم رجوع کرتے ہیں، کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے۔ آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ حرام رہے گا، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، کافر ہے۔ مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھیں۔ یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں۔ اگر المہند میں انہوں نے احمد بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے، جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے، یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ اگر اہل حدیث کو المہند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے، تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ کہتے نہیں آپ کی خواہش، میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی، ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں۔ نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے، اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہائے، جس میں ان کی جان ہے۔ اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے، جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا، اور وہ تمام ویڈیوز جس میں میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا، وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ، اڈو فوٹو شاپ میں بنا کے نہ بھیج دینا۔ ہاں، اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں، اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر، اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں۔ یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو، اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو، ایڈی شرطاں لاندے جے نا، او دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے، لہذا فتویٰ او والا لگے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط، آپ نے سنا اس میں غیر مشروط، اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں۔ اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں، میری نفرت کس طرح پائی پائی بڑھے جے۔ تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا، آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے۔ یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے، میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہے، اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں۔ سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں، بجٹ ان کے پاس بہت ہے، ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے، وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے کہ شاہ صاحب کیڑے پاسے ٹور پہ ہو تسی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں، نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ اسام الارمین کس نے لکھی تھی، جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا۔
کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے، انجینئر صاحب نے نکالے. یار اگر میں نے حسام الارمین البریلویہ اور المہند کسی کنویں سے، کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی. آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں. پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں، دعوت اسلامی والا، جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الارمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے، جس میں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں. تو باتیں مجھے کر رہے ہیں. تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا. بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے. اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا، ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں نے اسے ویل لیفٹ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی. تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے.